یہ واقعہ جون 2019 کا ہے۔ ایک 18 سال کی لڑکی بیلا، جس نے اپنے کالج کا فرسٹ ایئر فنش کیا تھا، اپنے گھر کو روانہ ہوئی، چونکہ وہ اس کے کالج کی سمر بریک تھی۔ اس کی فیملی فرانس کے آؤٹ اسکرٹس میں رہتی تھی، جہاں چاروں طرف پہاڑ اور جنگل تھا۔ بچپن ہی سے بیلا نے اپنا بہت وقت اس جنگل میں گھومتے پھرتے گزارا تھا، یا تو کبھی اکیلے یا کبھی اپنے فادر یا کسی دوسرے فیملی ممبر کے ساتھ۔ اس لیے اس کو اس جنگل کے تمام راستے بہت اچھی طرح یاد تھے۔ اس جنگل میں بیلا کی سب سے فیوریٹ اسپاٹ ایک جھیل تھی، جو کہ جنگل کے بالکل بیچوں بیچ میں واقع تھی۔ یہ جھیل بہت بڑی تو نہیں تھی، لیکن بہت خوبصورت تھی، اس لیے بیلا کو ادھر جا کر ٹائم اسپینڈ کرنا بہت پسند تھا۔ وہاں جانے کے لیے وہ اپنے گھر سے نکلتی، اپنی کار میں بیٹھتی، 1 یا 2 مائلز کی ڈرائیو کرتی اور ایک روڈ کے کونے پر اپنی کار کو پارک کر دیتی، جہاں ایک سائنش لگا ہوا تھا کہ اگر آپ کو آگے جھیل میں جانا ہے تو گاڑی یہاں پارک کر دیں۔ یہ وہ ایریا تھا جو اس نے اپنی فیملی کے ساتھ بہت دفعہ ایکسپلور کیا تھا، اور اس کو پتا تھا کہ ٹریل پر کیسے جانا ہے، سو وہ گاڑی اس روڈ پر بڑے اعتماد کے ساتھ پارک کرتی اور پھر ان درختوں کا رخ کرتی جو روڈ کے اگلے کنارے سے شروع ہو رہے تھے۔ بہت جلدی وہ درختوں میں سے گزرتے ہوئے ایک ایسی جگہ پہنچ جاتی جو کہ گھاس کا ایک بہت بڑا میدان تھا۔ اسی میدان کے لیفٹ ہینڈ پر ایک پگڈنڈی بنی ہوئی تھی، جو کہ اصل میں جنگلی جانوروں کے آنے جانے کا راستہ تھا۔ اس پگڈنڈی کے ساتھ ہی ایک چشمہ بہہ رہا تھا۔ وہ اس چشمے کے ساتھ ساتھ اس راستے پر چلتے ہوئے گھنے جنگل میں پہنچ جاتی۔ وہاں سے تقریباً 1 گھنٹے مزید آگے چل کر وہ اس جھیل میں پہنچتی اور وہاں بیٹھ کر جانوروں کو دیکھتی اور جھیل کے خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہوتی۔ پھر وہاں کچھ دیر گزار کر وہ واپسی کا سفر اختیار کرتی۔ جھیل سے کار اور کار سے جھیل تک کا راستہ تقریباً 2 گھنٹے کا تھا۔ جنگل اور جھیل پر جانا بیلا اس لیے بھی بہت انجوائے کرتی تھی کیونکہ اس کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ جگہ اس کی ہی ہے۔ ایک عرصے سے وہ ادھر آتی رہی تھی اور اس کو اس جنگل اور جھیل سے انسیت سی ہو گئی تھی۔ اس جنگل میں ابھی تک اگر اس نے اپنے علاوہ کوئی دوسرا انسان دیکھا تھا تو وہ اس کی ہی فیملی کا کوئی فرد تھا۔ تو اس دفعہ یعنی جون 19 کو جب بیلا کالج سے اپنے گھر واپس آئی تو فوراً ہی وہ اس جھیل پر جانا چاہتی تھی، کیونکہ یہاں آئے اس کو تقریباً 3-4 مہینے ہو گئے تھے۔ اس لیے گھر آنے کے دوسرے ہی دن یہ صبح صبح اپنی کار میں سوار ہوئی اور وہاں پہنچ گئی۔ انہی درختوں سے گزر کر وہ میدان میں پہنچی، پھر اس پگڈنڈی پر پہنچی جو گھنے جنگل کی طرف جاتی تھی اور جس کے ساتھ ساتھ چشمہ بہتا تھا۔ جب یہ تقریباً آدھا گھنٹہ چل کر جنگل کے بیچوں بیچ اس جھیل پر پہنچی اور وہاں کھڑے ہو کر نیچر سے محسوس ہو رہی تھی کہ اچانک اس کو ایک گھنٹی کی آواز سنائی دی۔ گھنٹی کی آواز کافی دور سے آ رہی تھی۔ وہ یہ آواز سن کر رک گئی۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس کو جنگل سے ایسی آواز آئی ہو۔ آواز آگے مزید گھنے جنگل کی طرف سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ رک کر غور سے یہ آواز سننے لگی۔ اسے محسوس ہوا کہ کہیں اس کا مائنڈ اس کے ساتھ کوئی ٹرکس تو نہیں کھیل رہا۔ اسی دوران گھنٹی کے بجنے کی آواز مستقل سنائی دینے لگی۔ گھنٹی کی آواز عجیب رینڈم طریقے سے آ رہی تھی، جیسے بجانے والا کبھی زور سے کبھی ہلکے اس کو بجا رہا ہے۔ اس کے دماغ میں پہلی چیز یہ آئی کہ یہ شاید کوئی کتا ہے جس کے گلے میں یہ گھنٹی پڑی ہے اور وہ ادھر ادھر بھاگ رہا ہے۔ وہ غور سے یہ آواز سنتی رہی تو اسے یہ اندازہ ہوا کہ یہ گھنٹی کتے کے گلے میں بندھے ہوئے کالر میں پڑی گھنٹی کی آواز سے بہت زیادہ لاؤڈ ہے۔ وہ ہر طرح سے لاجیکل ریزنز ڈھونڈ رہی تھی۔ ابھی تک وہ پریشان نہیں ہوئی تھی، صرف تجسس ہو رہا تھا کہ یہ آواز آ کہاں سے رہی ہے۔
چونکہ آواز ادھر سے آ رہی تھی جہاں وہ آگے بڑھ کر جانے والی تھی، اس لیے اس نے یہ سوچا کہ تھوڑی آگے جا کر اس کو بیل کے بچنے کی وجہ مل جائے گی۔ ابھی وہ 5 منٹ ہی مزید گھنے جنگل میں آگے بڑھی ہے کہ گھنٹی کی آواز آنا بالکل رک گئی۔ بیلا چونک گئی کیونکہ وہ کافی دیر سے مستقل اس گھنٹی کا بجنا سن رہی تھی۔ اب اچانک جنگل میں بالکل سناٹا تھا اور صرف نیچر کی آواز ہی سنائی دے رہی تھی۔ 10 سے 15 منٹ کے بعد، جبکہ ابھی بھی وہ جھیل کے ساتھ ساتھ ہی چل رہی تھی، کہ اس کی کچھ دور دائیں طرف نظر پڑی۔ اس کو محسوس ہوا کہ زمین پر کوئی چیز لیٹی ہوئی ہے۔ اسے گمان ہوا کہ یہ شاید کالے رنگ کا کوئی پتھر ہے یا کوئی جانور۔ جب مزید آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ جانور تھا، اونٹ بلاؤ، جو کہ جنگلوں میں پائے جانے والا ایک جانور ہے جس کو انگلش میں بیور کہتے ہیں۔ اس جانور کا سر غائب تھا۔ بیلا کو پتا تھا کہ یہ جنگل ہے اور یہاں ایک ایسے مرے ہوئے جانور کا ملنا جس کو کسی دوسرے جانور نے حملہ کر کے مارا ہو کوئی ناممکن بات نہیں۔ لیکن جس چیز نے اس کو حیران کیا وہ ایکچولی یہ بات تھی کہ اس جانور کا سر بہت ہی صفائی سے دھڑ سے الگ ہوا تھا، جیسے کسی نے بہت آرام سے چھرے سے کاٹا ہو۔ یہ جنگلی جانور کا کام بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ حیرت کی بات یہ بھی تھی کہ جانور کا بقیہ دھڑ بالکل انٹیکٹ تھا، جیسے جس جانور نے بھی اس پر حملہ کیا تھا اس کو دھڑ کھانے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ بیلا نے یہ بھی نوٹس کیا کہ اس جانور سے کوئی اسمیل نہیں آ رہی تھی، حالانکہ جب بھی کوئی جانور مرتا ہے تو کچھ دیر کے بعد ہی اس میں سے خاص قسم کی بو آنے لگتی ہے، جو کہ ڈیکمپوزیشن پروسیس کا ایک حصہ ہے۔ بدبو کے نہ آنے سے بیلا نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ جانور بالکل ریسنٹلی مرا ہے۔ اس نے اپنے پیروں سے جانور کے جسم کو چھوا تو جسم ابھی نرم تھا، اسٹف نہیں ہوا تھا، جس سے وہ اور بھی شیور ہو گئی کہ اس جانور کی موت کچھ ہی دیر پہلے واقع ہوئی ہے۔ اسی بات سے اس کو یہ ریئلائزیشن بھی ہوئی کہ جس نے بھی اس جانور کو مارا ہے وہ ابھی آس پاس ہی ہے، اور خود بخود اس کے ذہن میں وہ گھنٹی کی آواز اور اس جانور کا اس طرح مرے ہوئے ملنے کا ایک کنیکشن بن گیا، کیونکہ گھنٹی کی آواز اس جانور کے مرے ہوئے دھڑ کے آس پاس سے ہی آئی تھی۔ اب بیلا کو انیزی سا احساس ہوا۔ اس نے چاروں طرف دیکھنا شروع کیا کہ شاید اسے کوئی شکاری نظر آ جائے اور یہ ساری سچویشن خود بخود ایکسپلین ہو جائے، لیکن دور دور تک کوئی نظر نہ آیا۔ بیلا پینک ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے اپنے آپ کو خود تسلی دینا شروع کری کہ کام ڈاؤن ہو جاؤ، یہ دن کا وقت ہے، میں اس جنگل میں سالہ سال سے آ رہی ہوں، یہاں کبھی کچھ برا نہیں ہوا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اس نے اونٹ بلاؤ کی باڈی کو پیچھے چھوڑا اور جھیل کے پاس سے گزرتے ہوئے اس میدان میں آئی اور پھر درختوں کو پار کرتے ہوئے اس روڈ پر آ گئی جہاں کار پارک تھی، اور کار میں بیٹھ کر اپنے گھر واپس آ گئی۔ 1 ہفتے کے بعد وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی بور ہو رہی تھی کہ اس کو دوبارہ سوچا کہ وہ واپس اپنی پسندیدہ جگہ جائے۔ اس نے اپنے والدین کو بتایا کہ وہ جنگل میں جھیل پر جا رہی ہے، اور گاڑی میں سوار ہو کر پھر وہاں پہنچ گئی۔ اس وقت شام کے 6 بج رہے تھے۔ اس زمانے میں سن سیٹ 9 بجے ہو رہا تھا، اس لیے بیلا کو پتا تھا کہ اس کے پاس بہت کم ٹائم ہے۔ وہ دوبارہ پگڈنڈی سے گزرتے ہوئے گھنے جنگل میں پہنچی جہاں چشمہ بہہ رہا تھا کہ اچانک اسے بادلوں کے گرجنے کی آواز آئی۔ جب سر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ بارش کا طوفان آنے والا ہے، لیکن اس نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ وہ جھیل پر پہنچے گی، اس لیے اس نے جاگنگ اسٹارٹ کر دی، اور جیسے ہی اس نے بھاگنا شروع کیا تیز بارش شروع ہو گئی۔ جب وہ اس جگہ پر پہنچی جہاں اسے 1 ہفتہ پہلے مرا ہوا جانور ملا تھا، اب بھی اس کی باڈی اسی جگہ پر پڑی ہوئی تھی۔
اس وقت تک بارش طوفان کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ اسے یہ اندازہ ہو گیا کہ جھیل پر جانا اب صحیح نہیں ہے، کیونکہ واپس آتے آتے رات ہو جائے گی۔ اندھیرا ابھی سے اتنا بڑھ گیا تھا، اسے یہ خطرہ تھا کہ اندھیرے میں وہ کہیں جنگل میں راستہ نہ بھٹک جائے۔ اب بجائے جھیل کی طرف جانے، اس نے واپسی کا راستہ اختیار کر لیا۔ ویزیبلٹی بہت کم ہو چکی تھی۔ وہ زمین کی طرف دیکھتے ہوئے راستے کو بہت احتیاط سے طے کر رہی تھی۔ بارش کی وجہ سے راستے میں کیچڑ ہی کیچڑ ہو گئی تھی۔ چاروں طرف سے پیڑوں کے ہلنے اور تیز ہواؤں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ابھی اسے اسی عالم میں چلتے 15 منٹ ہوئے ہوں گے کہ اچانک کوئی چیز بہت زور سے اس کے سر سے ٹکرائی۔ اس نے فوراً اپنے ہاتھ اپنے چہرے کے آگے کر لیے تاکہ وہ خود کو بچا سکے۔ اب جب وہ دیکھتی ہے کہ وہ کیا چیز تھی جو اس کے سر سے ٹکرائی تھی، تو وہ اسی جانور کی باڈی تھی جو کہ ایک رسی کے ساتھ درخت پر بندھی ہوئی تھی اور ہوا میں جھول رہی تھی۔ اور اب اس جانور کا کٹا ہوا سر بھی اس کے فرنٹ والے ہاتھوں میں کسی نے سی کے جوڑ دیا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جانور خود اپنا سر اپنے ہاتھوں میں لے کر جھول رہا ہے۔ بیلا کو ایک دم الٹی محسوس ہوئی۔ اس نے جلدی جلدی اپنے ہاتھوں سے اپنے سر کے اس حصے کو صاف کرنا شروع کیا جہاں اود بلاؤ کی باڈی اس سے ٹکرائی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے سر کو جھاڑ رہی تھی۔ فوراً ہی اس کو یہ ریئلائز ہوا کہ وہ جو کوئی بھی تھا جس نے اس جانور کو درخت سے اس طرح رسی کے ساتھ باندھا تھا، اس نے یہ کام آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہی کیا تھا، کیونکہ کچھ دیر پہلے جب وہ اس راستے سے گزری تھی تو اس نے جانور کے مرے ہوئے دھڑ کو وہیں پایا تھا جیسے وہ 1 ہفتے پہلے چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ جو بھی تھا یہیں کہیں جنگل میں موجود تھا، اس کے آس پاس۔ وہ پاگلوں کی طرح چاروں طرف دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا چیز ہے۔ بارش اور طوفان کے شور سے کان پھٹے جا رہے تھے۔ بیلا کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جنگل میں گپ اندھیرا ہو گیا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ اگر ابھی وہ بھاگ کر واپسی کا راستہ طے کرے گی تو اس کو اپنی گاڑی تک پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگے گا۔ شدید گھبراہٹ طاری ہو چکی تھی، لیکن اس نے پھر بھی اپنے آپ کو تسلی دی کہ بھاگنے سے الٹا نقصان ہوگا۔ راستہ کیچڑ سے سلپری ہوا ہے، بہتری اسی میں ہے کہ وہ پیدل چلے۔ اب جیسے ہی اس نے اس جانور کی لٹکی ہوئی باڈی کو پاس کر کے آگے بڑھنا شروع کیا ہے تو اس کے محسوس ہوا کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، کیونکہ اس کو اپنے بالکل پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ جنگل ہے اور اس میں جنگلی جانور بھی ہو سکتے ہیں۔ اس نے اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کی کوشش کری، لیکن اسے محسوس ہوا کہ وہ ڈر کے مارے خود بخود دوبارہ بھاگنا شروع ہو چکی ہے۔ 5 سے 6 منٹ بہت تیز رفتار میں بھاگنے کے بعد جب وہ رکی ہے اور اس نے دوبارہ پیدل چلنا شروع کیا ہے تو اس کو دوبارہ وہی گھنٹی سنائی دی جو 1 ہفتے پہلے سنائی دی تھی۔ انزائٹی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ اس کو بالکل اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ گھنٹی کس ڈائریکشن میں بج رہی ہے۔ وہ مکمل طور پر خوف کی لپیٹ میں آ چکی تھی۔ کوئی اس کے پیچھے تھا جس کے پاس سے اس گھنٹی کی آواز آ رہی تھی۔ وہ جو بھی تھا وہ اس کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس کو وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگرچہ وہ ڈر کے مارے سن ہو چکی تھی، لیکن اس نے اپنی رہی سہی ہمت کو اکٹھا کر کے دوبارہ بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ بار بار لڑکھڑا رہی تھی، پتھروں پر گر رہی تھی، لیکن بھاگنا نہیں روک رہی تھی۔ آس پاس چاروں طرف سے اب اس کو وہی گھنٹی کی آواز اپنی طرف آتے ہوئے سنائی دے رہی تھی، اور کسی کے اس کے ساتھ ساتھ بھاگنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ اس نے کسی بھی طرح اپنی پاکٹ سے فون نکال کر اپنے ڈیڈ کو کال ملائی۔ وہ رو رہی تھی، سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنے ڈیڈ کو فون ملایا، انہوں نے فون پک کیا، اس کو کچھ ڈھارس ہوئی، لیکن اس کے منہ سے صحیح الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ ہانپتے ہوئے اس نے آدھے آدھے لفظوں میں اپنے ڈیڈ کو چلا چلا کر کہا کہ مجھے لینے کے لیے جنگل میں آ جائیں، کوئی ہے جو میرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس کے ڈیڈ کو اس کی بات صحیح سمجھ نہیں آئی، لیکن بیٹی کی آواز سے بے پناہ خوف کو انہوں نے محسوس کر لیا اور اس سے کہا کہ فون ڈسکنیکٹ نہیں کرو، ہمارے ساتھ بات کرتی رہو، ہم تمہیں لینے آ رہے ہیں۔ وہ اپنی وائف کو لے کر فوری طور پر جنگل کے راستے پر روانہ ہوئے، اور جنگل کی شروعات میں جہاں روڈ کے آخر میں بیٹی کی کار پارک ہوئی ہوئی تھی، انہوں نے بھی اپنی گاڑی روک دی۔ پھر وہ دونوں جنگل میں داخل ہوئے تو ان کو بھی دور سے گھنٹی کے بجنے کی آواز سنائی تھی۔ ادھر بیٹی فون پر چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ مجھے بچا لیں،
जंगल में कोई मुझे फॉलो कर रहा है और मैं उसे देख नहीं सकती। उन्हें फ़ोन पर भी वो घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इसी दौरान बेला, जो अभी अपने वालिदैन से तकरीबन 10-15 मिनट के फासले पर भी थी, उसको घंटी की आवाज़ अब अपने बिल्कुल करीब से महसूस हुई। वो जो चीज़ भी थी अब इसके बिल्कुल पास आ चुकी थी, क्योंकि इसके कदमों की और इसके सांसों की आवाज़ भी अब बेला सुन सकती थी। फाइनली इसको ये लगा कि वो जो चीज़ भी है, चूँकि इसके बिल्कुल पीछे आ गई है, तो वो रुक गई। उसे पता था कि अपने वालिदैन तक पहुंचने में उसको टाइम लगेगा, इसलिए अब चाहे कुछ भी हो उसको ये फेस करना है। उसे लग रहा था कि वो डर के मारे मर जाएगी। वो थकी हुई थी, उसे सांस भी नहीं आ रही थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने सर को पीछे की तरफ मोड़ा और अब इसकी निगाह इस मैदान पर पड़ी जहाँ से वो अभी गुजरी थी। अब बारिश रुक चुकी थी और चाँद निकल आया था, और चाँद की रोशनी में उसने देखा कि एक बहुत ही लंबा इंसान वहाँ से उसकी तरफ बढ़ रहा है। इसकी कमर पर ये घंटी बंधी हुई थी जो उसके चलने से बच रही थी। रख्ते से रुक सा गया। बेला को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वो जो चीज़ पहली नज़र में उसे कोई बहुत लंबा इंसान लगी थी, वो अब उसे किसी जानवर की तरह चलती हुई नज़र आई। इसका दिल जैसे थम सा गया। ये इंसान और जानवर नुमा कोई चीज़ थी जो मुस्तकिल लंबे लंबे कदम बढ़ते हुए इसकी जानिब बढ़ रही थी। बेला ने दोबारा पूरी ताकत से भागना शुरू कर दिया। उधर बेला के वालिदैन भी इसकी चीखें सुनते हुए इसी की जानिब भागते हुए आ रहे थे। अचानक उन्होंने बेला को बुरे हाल में भागते हुए अपनी तरफ आते देखा। उन्होंने भागकर उसको गले लगा लिया। कार में बैठते ही बेला के डैड ने कार स्पीड में भगानी शुरू कर दी। वो तीनों रो रहे थे। बेला कोशिश कर रही थी कि वो उन्हें समझा सके जो कुछ उसके साथ जंगल में पेश आया था, लेकिन उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। दोनों माँ बाप जितना वक्त इसके साथ फ़ोन पर थे, उन्होंने घंटी की आवाज़ सुनी थी और अपनी बेटी की चीखों को भी सुना था। वो यही कह रहे थे कि हाँ बेला, हमने घंटी की आवाज़ सुनी थी, बिल्कुल सुनी थी। और यही एक चीज़ थी जो उनको यकीन दिला रही थी कि बेला का कोई गुमान या वहम नहीं था। वहाँ जंगल में वाकई कोई था जो उनकी बेटी को नुकसान पहुँचाना चाहता था। वो वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन पहुँचे, जहाँ बेला ने रिपोर्ट फाइल करवाई। जो भी कुछ इसके साथ इन 2 घंटों में हुआ था, वो उसने सब पुलिस को बताया। फिर वहाँ से उसके वालिदैन उसको एहतियातन हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन सिवाय छोटे मोटे ज़ख्मों के जो बेला को कई दफ़ा गिरने की वजह से जिस्म पर आए थे, वो बिल्कुल ठीक थी। अगले दिन पुलिस सुबह जंगल में इन्वेस्टिगेट करने के लिए इसी रास्ते पर पहुँचे जहाँ बेला गई थी, लेकिन उनको वहाँ कुछ ना मिला। बेला के पास एक हैंडबैग भी था जो अंधेरे में उस रात गिर गया था, और बेला को पता था कि किस स्पॉट पर गिरा है। पुलिस ने उस जगह उसका बैग सर्च किया, वो कहीं भी नहीं था, और ना ही उस जानवर की कोई बॉडी दरख्त पर बंधी हुई थी। सिर्फ एक चीज़ जो पुलिस को वहाँ गैर मामूली महसूस हुई, वो एक टी-शर्ट थी जो बहुत नीटली एक पत्थर के नीचे तय हुई भी रखी थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि ये कैसे और कहाँ से आई है। पुलिस ने बेला और उसकी फैमिली को यही समझाने की कोशिश करी कि मोस्ट प्रोबेबली वो कोई मेंटली अनस्टेबल आदमी होगा जो जंगल में कहीं रहता होगा, और जब बेला को वहाँ देखा तो उसको डरा रहा होगा ताकि वो दोबारा इसके जगह के करीब ना आए। लेकिन बेला को पता था कि ऐसा नहीं है। वो जो कोई भी था, ना इंसान दिखता था और ना ही जानवर, और अगर उसके माँ बाप उसको बचाने ना आते तो वो जो चीज़ भी थी शायद उस पर हमला कर के उसे भी ऐसे ही मार देती जैसे उस जानवर को मारा था। बहरहाल इस वाक़े के बाद दोबारा कभी उस चीज़ को किसी ने नहीं देखा। बेला और इसकी फैमिली ने दोबारा उस जंगल में कभी कदम नहीं रखा, लेकिन उनका ये मानना है कि वो जो चीज़ भी है वो अब भी शायद उसी जंगल में कहीं घूम रही होगी।